اچھا، اس دن کی سگنیفیکنس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں وقار الحسن صاحب، جو کہ تجزیہ کار ہیں دفاعی، اور ان سے ذرا ہم بات کریں گے. وقار صاحب، اس دن کی امپورٹنس تو ظاہر ہے کہ ویسے بھی موجود تھی، چھٹی کا اعلان ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جب پاکستانیوں نے فخر محسوس کیا. کافی سوال اس حوالے سے اٹھائے جاتے تھے کہ کیا ضرورت تھی، اتنی سینکشنز لگ گئیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھلے کرگل کا واقعہ ہو، اس کے بعد پھر 2001 کا اسٹینڈ آف ہو، پھر 2008 کا واقعہ ہو، یہ جو ابھی انہوں نے سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ کیا تھا، لیکن کوئی بھی معاملہ ایک حد سے زیادہ ایسکیلیٹ نہیں ہوا. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ بھارت کو پتا تھا کہ ہم تیار بیٹھے ہیں اور کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں یہ فل سکیل نان کنونشنل وار ہو سکتی ہے اور اس کا نقصان بھارت کو زیادہ ہوگا. یور تھاٹس سر؟ اس میں آئی تھنک جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے، یہ پہلے آپ کہہ لیں کہ ڈسپلیڈ نہیں تھی، اور اس دن پہ ڈسپلے کیا کہ اس کی ایک ریزن تھی. بیکاز اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، 11 سے 13 مئی کو بھارت نے تجربات کیے تھے پوکھران میں، پوکھرا 2 اور 3 شاید اس کو کہتے ہیں، اور 5 نیوکلیئر ٹیسٹ کیے. اس کے بعد واجپئی صاحب کی گورنمنٹ تھی، بی جے پی کی کولیشن، انہوں نے بڑھ کے مارنا شروع کی اور بڑا پریشر تھا. پاکستان کے پاس بالکل کیپیبلٹی تھی. ابھی فیصلہ یہ تھا جی کہ اس کو آپ ڈسپلیڈ نیوکلیئر کیپیبلٹی کے طور پہ دنیا کے سامنے لائیں، اور وہ بڑا ضروری ہے بیکاز میں ایک سائیکولوجیکل ڈومین میں آپ نے بتانا تھا کہ ہمارے پاس نہ صرف ٹیکنیکل پروگریس ہے بلکہ ہم تیار ہیں. پھر یہ ٹیسٹ اگر آپ دیکھیں، ہمارے چاغری 1 اور 2 کنڈکٹ کیے گئے 28 مئی کو، تو اس میں 6 ٹیسٹ تھے. یہ بھی ایک ڈسپلے تھا. جب پوچھا گیا نواز شریف صاحب سے، ان کا جی چھٹا ہوا ہے جو 1974 میں آپ نے کیا تو اس کا حساب برابر کیا گیا. اور یہ ایک ایبلٹی تھی کہ آپ جو ہے بڑے کم ٹائم میں 6 ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے ابھی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو فگرز ہیں، پاکستان کا نیوکلیئر آرسنل اللہ کے فضل سے بھارت سے زیادہ ہے. دیکھا زیادہ ہے. پھر میزائل ٹیکنالوجی میں آپ کی پیرٹی ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے قوموں کی زندگی میں. بیکاز 74 سے ہم ایکسپیکٹر تھا یا ڈر تھا خدا نہ خواستہ کہ بھارت ایک نیوکلیئر پاور ہے اور ہم جو ہے اس کا جواب نہیں دے سکیں گے. تو اس میں آئی تھنک سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں جو ڈاکٹر قدیر خان تھے مرحوم، اس کے بعد سائنٹسٹ کی پوری ٹیم ہے، اس کے بعد مسلح افواج ہے. قوم جیسے قربانی بلینز آف ڈالر کا اس پہ ایکسپینڈیچر ہوا. اور پھر اس کی اگر آپ دیکھیں ویپن سسٹم ڈیولپمنٹ ہے، میزائل ڈیولپمنٹ ہے، پھر ابھی سیٹلائٹ کی بھی بات ہو رہی تھی. سارا یہ آئی وڈ سے اسی کا اس کی پروڈکٹس ہیں جو ریسرچ ہوئی، اور اس میں ابھی تک ہمارے سائنٹسٹ لگے. اور یہ ریکگنائز ہے دنیا میں جو ہے اس میں سکسیسو پولیٹیکل گورنمنٹ ارسپیکٹو آف کے چاہے لائک ذوالفقار بھٹو صاحب نے شروع کیا، اس کے بعد پھر ساق خان آتے ہیں، اس کے بعد ضیاء الحق ہیں، اور پولیٹیکل گورنمنٹ چاہے نواز شریف ہے، بے نظیر ہے، مشرف صاحب کے ٹائم پہ بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا ہمارے پروگرام. تو اس لحاظ سے آئی تھنک اس میں بائی پارٹیزن کنسنسس تھا کہ یہ بڑا ضروری ہے، اور واقعی اس نے بعد میں پروو کیا ٹائم نے کہ. اچھا، میں وہی عرض کر رہا تھا. ظاہر ہے کہ پہلے سوال میں نے اس کا بھی احاطہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو ہماری انڈیا کے ساتھ جنگیں ہوتی تھی وہ فل سکیل جنگیں ہوتی تھیں، یعنی کہ جگہ جگہ محاذ کھولے جاتے تھے. لیکن اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ محدود رہا، کیونکہ پھر بھارت نئے ڈاکٹرین تو اس کے بعد لے کے آ گیا، کولڈ سٹارٹ اور پتہ نہیں کیا کیا. لیکن اس سے ہٹ کے پاکستان، انڈیا کو یہ پتا تھا کہ بھائی فل سکیل وار کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان کی کیپیبلٹی کی وجہ سے، اور خاص طور پر نیوکلیئر کیپیبلٹی کی وجہ سے. جی بالکل. ڈیٹرنس جو ہے اس کا تھوڑا سا میں بتا دوں کہ 2-3 دفعہ ٹیسٹ بھی ہو چکی ہے. پہلے کارگل میں بھارت اسکلیٹ نہیں کر سکا اور پاکستان نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کیے. اس کے بعد پھر جو ہے اس نے براسٹیکس اس سے پہلے اس کے بعد جو ہے اسکلیشن کی 2002 میں، اور اس میں پورا سال وہ ڈپلائڈ رہے. اور بھارت کی ملٹری کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو بڑا پوچھا جاتا ہے اندر ودن کی، جی آپ اتنی بڑی فوج ہے، آپ کا کوئی 80 ارب ڈالر کا آپ کا بجٹ ہے سال کا، ہر قسم کا ہتھیار ہے. اور پاکستان پھر سوئفٹ ریٹارڈ میں آئی تھنک بڑا کلیئرلی سامنے آیا کہ اس میں آپشن تھی بھارت کے پاس ایسکلیٹ کرے، اسکلیشن لیڈر پہ آگے جاتا ہے. لیکن جب انہوں نے کیلکولیٹ کیا اور پتہ چلا کہ پاکستان کا رسپانس امیڈیٹلی آئے گا تو فوراً وہ جا کی طرف بیٹھ گئے. سو آئی تھنک دیٹ از ون امپورٹنٹ تھنگ. باقی یہ ہے کہ کنونشنل ڈیٹرنس بھی نیچے رہنی چاہیے، اس کے لیے مسلح افواج ہمیشہ تیار رہتی ہیں. لیکن اس سے بہت ہیلپ کیا پاکستان کا دفاع جو ہے ناقابل تسخیر بنایا. اور اس میں آئی تھنک ہر کوئی جن لوگوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا وہ مبارکباد کے مستحق ہے بلا شبہ. اور میں تو بلکہ آپ نے اچھا کیا یاد دلایا، 2002 کا جو ہم تذکرہ کر رہے تھے، کتنے مہینے تک دونوں ملکوں کی فوجیں آمنے سامنے رہی تھیں. اٹ مسٹ ہیو بین ویری نرو ریکنگ سر. یہ ایگزیکٹلی اس میں اگر آپ میڈ کی تھیوری بھی دیکھیں وہ بھی اس میں پلے ہوتی. پاکستان انڈیا کی نیوکلیئر ایکسچینج پہ پوری ایکسرسائزز کی ہیں یو ایس میں بھی، اور خدا نہ خواستہ اگر ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ بھارت کو پھر پتہ ہے کہ
الٹیمیٹلی ان کی سویلائزیشن کا تو یہی ملک ہے، تو اس میں ایگزسٹنس کو خطرہ ہے. دیٹس وائی آئی تھنک اٹ ڈز کمیونیکیٹ جو ہے ان کو ایک میسج جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں ڈیٹرنس کو ایسٹ اور ویسٹ، تو پھر آپ کنونشنل فورسز پہ اکانومائز کر سکتے ہیں، باقی چیزوں کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور نیوکلیر ٹیکنالوجی، اسپیس ٹیکنالوجی اور بے شمار ٹیکنالوجیز کو جنم دیتی ہے، جس طرح سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے، اس طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. تو اگر آپ ابھی بھی اسپارکو کے ہمارے بچے دیکھیں جنہوں نے لاسٹ جو سیٹلائٹ بنایا اور اس کے بعد جس کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ساری اس کی بائی پروڈکٹس ہیں. دے آر آل کنیکٹڈ سر، دے آر آل کنیکٹڈ. جی ایگزیکٹلی. اور اس میں آئی تھنک ویسے بھی کمپٹیٹو نیشن میں اگر آپ نظر رہے ہیں ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے. پھر ایک اور چیز جو حوصلہ دیتی ہے کہ اگر نیوکلیر ٹیکنالوجی جیسی کمپلیکیٹڈ چیز کو آپ نے 80s میں عبور کر لیا تھا، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے پاکستان نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب پولیٹیکل ول ہو اور آپ کسی چیز پہ بھی ہاتھ ڈالیں تو ہمارے سائنٹسٹ، ہمارے جوان، ہماری عوام جو ہے اس کو ڈیلیور کر سکتی ہے. بات صرف یہ کہ آپ فوکس کس پہ کریں. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. وقار الحسن صاحب بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود تھے.